انسان کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام ہے. اس نظام میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. آج کا نظام کیا ہے؟ جو آپ کی حکومت طے کر دے گی نصاب کو پڑھایا جائے گا. آپ تو مجبور ہیں. یو واش یور ہینڈز آف یور سن. آپ داخل کر دیجیے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تو جو پڑھائیں گے وہ پڑھے گا. کون بنائے گے ان کے کریکلم؟ کون بنائیں گے ان کی کون نصاب بنائیں گے؟ اب جو دھویا جا رہا ہے ہمارے نصاب کو پورے تقریباً پورے عالم اسلام میں، سب سے بڑھ کر سعودی عرب میں، اسلام کی باتیں نکالو اور یہ تحریک پاکستان نکالو تم اپنے کورسز سے. ریڈ ہسٹری ایز ہسٹری، نہیں کسی آئیڈیالوجی کے حوالے سے مت پڑھو. یہ سارا اب کیا کریں ہم؟ کہاں لے جائیں بچوں کو؟ غاروں میں مت کر دیں. آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، بچہ کہیں باہر جا کے دیکھے گا، پٹواڑی کی دکان پر دیکھے گا، دودھ والے کی دکان پر دیکھے گا، پڑوسی کے گھر چلا جائے گا. یو کانٹ ڈو اٹ. مجبوری جب تک نظام نہ بدلو. جو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں جس نظام میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف دولت کے انبار ہیں، گلچھرے ہیں، عیاشیاں ہیں، عیش ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، محل ہے، اور ایک طرف بھوک ہے، فاقہ ہے. اور بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے، انسان کی حیثیت بار برداری کے اونٹ سے زیادہ نہیں رہتی. وہ انسان رہتا ہی نہیں. صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی محنت جو کر رہا ہے اور پھر بھی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں چل رہی. آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے کون لگائے گا؟ رات کو کھڑے ہوگا. خود حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر جو ہے وہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو. یہ فقر نہیں ہے جو خودکشیاں کروا رہا ہے. یہ فقر ہے کہ نہیں؟ ماں اپنے 3 بچیوں سے بے طاقت اور ریل کے انجن کے سامنے کودتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے تو یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے. ایک تلوار ہے 2 دھاری، ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر بھی کاٹتی. اگر ڈسٹریبیوشن آف دی ویلتھ کا نظام غلط ہے، ایک طرف انبار ہوں گے دولت کے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچھرے ہوں گے، سب کچھ ہوگا کہ نہیں؟ ادھر بھی کاٹا، اخلاقی طور پر کاٹ دیا. ادھر بھوک ہے، فاقہ ہے، تو دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا. تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. کہاں خدا، کہاں آخرت، کہاں قرآن، کہاں کی فکر اس کو بیچارے. وہ تو بار برداری کا اونٹ ہے، کونوں کا بیل ہے، نتھنگ مور دین دیٹ. میں اسی لیے کہتا ہوں شاہ ولی اللہ دہلوی کے بارے میں جو میں نے کہا تھا، ان کا سوشل تھاٹ بہت ہائٹ پر ہے، بہت ہائٹ پر. یہ ہے وہ مسئلہ جب کہ حضور تشریف لائے اور دین حق عطا کیا اللہ نے آپ کے ذریعے سے. اور کیا فکر و عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. یہ جو زمین ہے جو جس پہ لوگ جاگیردار بن کے پھر وڈیرے بن کے پھر ساری بدماشیاں قائم کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں یہ جو ظلم ہے نا، آپ دیکھتے ہیں نا ابھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی ڈاکٹر ان پڑھ ہیں، وکیل ان پڑھ ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر سوسائٹی کے اندر کچھ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں جو رجحان ایک بنا دیتے ہیں، پھر جس کے پاس اتھارٹی آتی ہے وہ وہی کرتا ہے. جب تک اتھارٹی نہیں ہوتی یس سر کرتا ہے، جو ہی اتھارٹی آتی ہے وہی کرتا ہے جو ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں سیٹ یعنی جسے سیٹلڈ نارم جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک ہمارا کریکٹر ہے جاگیردار کا جس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. وہ بادشاہ ہیں اپنے علاقے کا، جس کو چاہے جس کی عزت اچھالے، جس کی بیٹی اٹھائے، اسے کوئی نہیں پوچھنے والا. غیر شعوری طور پر ہمارے دماغوں میں یہ ایک آئیڈیل بن کے بیٹھا ہوا ہے. جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے وہ یہ کرتا ہے. لہذا جس کے پاس طاقت آ جاتی ہے نا، جس ذریعے سے بھی آ جائے وہ وہی کرتا ہے. یہ کسی نظام تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے. ابھی وہ چونکہ آ گیا نا جی مدرسوں میں یوں ہوتا ہے تو یہ سیکولر تعلیمی اداروں کے نکلے ہوئے لوگ یہ کرتے ہیں. نہیں، اصل مسئلہ جو ہے یہ ہمارا سٹرکچر ہی الٹ گیا نا. جہاں یہ نظام ہوگا جاگیرداری کا وہاں پھر ایسے ہی کریکٹر سامنے آئیں گے. پہلے ہمارے بادشاہ یہی کرتے تھے، ان سے کوئی پوچھ سکتا تھا کہ آپ نے، ان کا کوئی احتساب ہو سکتا تھا، وہ کوئی اکاؤنٹیبل تھے. لہذا جس کے پاس ڈنڈا آیا اس نے وہی کیا. اچھا یہ ویسے چلیں ضمنی یہ بات بھی عرض کر دوں، یہ گھروں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے.
ایک آدمی بڑا شریف ہوگا، محلے میں بہت اچھا ہوگا، نیک ہوگا، بڑا سوچ کے بولتا ہوگا، بیوی کے ساتھ بد کلام ہوگا، اولاد کو گالیاں بکتا ہوگا. کبھی آپ نے سوچا یار یہ ایک ہی بندے میں دو انتہائیں کیسے جمع ہو گئی؟ اس لیے کہ یہاں گلی میں تو لوگ پوچھتے ہیں نا، آپ کسی کو گالی دیں تو کوئی دانت بھی توڑ سکتا ہے، گھر والے مجبور ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تمہارے اصل کردار کا پتہ تمہارے گھر چلے گا. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. محلے میں بہترین تو ہر ایک ہوگا، گھر میں کون بہترین ہے وہاں سے پتہ چلے گا. اور اسی میں پھر دوسری بات بتا دوں، لوگ گلہ کرتے ہیں کہ میں نے اولاد کو یہ کیا، بیوی کے یہ جو ہے وہ نمازیں پڑھی ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہو گئے میں کمزور ہو گیا تو اب نہ میری اولاد سنتی ہے نہ بیوی سنتی ہے. آپ نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. جب آپ کے پاس اتھارٹی تھی آپ نے ان کی نہیں سنی، اور نہیں سنی کا مطلب یہ ان کی عزت نفس کا بھی خیال نہیں رکھا، نہ اولاد کا نہ بیوی کا. وہ مظلوم اکٹھے ہو گئے، نیچرلی اکٹھے ہو گئے. اب ایک ہی گالی بیٹے کو بھی پڑ رہی ہے، وہی ماں کو بھی پڑ رہی ہے، تو وہ دونوں مظلوم اکٹھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی دکھی سکھی کر کے جب بڑے ہوئے، اب بیٹا کماؤ پوت ہو گیا، اس نے لا کے کس کی جولی میں ڈالنا ہے؟ کیونکہ اس کی غمخوار تو وہی تھی نا. اب ماں کے پاس اتھارٹی آ گئی، اس کی تو تربیت ہی یہی ہوئی ہے، جس کی اتھارٹی ہوتی ہے وہ پھر یوں کر کے ٹریٹ کرتا ہے. تو یہ تو آپ اپنا بویا کاٹ رہے ہوتے ہیں، بالکل نیچرل ہے، اس میں کسی کا کوئی اضافی عمل شامل نہیں ہے. یہ ایکشن کا ری ایکشن ہے، جوں کا توں ہے، از خود ہے. جیسے چھری اوپر رکھیں گے تو انگلی کٹے گی، جیسے آگ جلائیں گے پانی ابلے گا، ایسے ہی جب آپ اپنی اتھارٹی کا مس یوز کریں گے، جب آپ کے پاس اتھارٹی تھی تو پھر اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے جو آپ کو بھگتنا پڑے گا. اور اس عمر میں بھگتنا پڑے گا جب آپ ضعیف ہو چکے ہوں گے، کمزور ہو چکے ہوں گے، آپ کو بھگتنا پڑے گا. یہی ہمارے معاشرے کا حال ہے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی، جو اصل مسئلہ ہے کہ یہ جو نظام عدل ہے یہ کوئی اضافی بات نہیں ہے کہ اس کا معاشرے کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. جب یہ عدل ہٹ جاتا ہے تو پھر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر جمعوں کی تقریروں سے لوگوں کے رجحانات نہیں بدلتے، پھر آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کے تو آدمی کا اخلاق نہیں بدلتا. اسی سے آگے سمجھ لیجئے پھر کسی مدرسے میں بھی جا کے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک وقتی انسان کے اوپر ایک لیئر آ جاتی ہے، چہرے کے اوپر آدمی چہرہ سجا لیتا ہے، لیکن اس کے اندر وہی شے ہوتی ہے جو معاشرے میں جاری و ساری ہوتی ہے. تو یہ نظام کی خرابی کوئی معمولی خرابی تو نہیں ہوتی، یہ پوری انسانیت کو برباد اور تباہ اور خراب کر کے رکھ دیتی ہے. اسی لیے تو ابلیس نے یہ سارا محکم نظام بنایا ہے تاکہ انسان صحیح رخ پر تربیت ہی نہ پا سکیں، صحیح رخ پر اٹھ ہی نہ سکیں. تو بہرحال جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ یہ جو ابلیسی نظام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام، اس سے 180 درجے مختلف سمت میں چلنے والا نظام ہے. ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے اور کلیش ہے. اور اب جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پیچھے یہ ساری آئیڈیالوجی کھڑی ہے. اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ ٹکرائے بغیر ہم اپنا دین